أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 122، 123 اور 124۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 80 سے زائد آیتوں میں تسلسل کے ساتھ بنو اسرائیل کے حالات کا تذکرہ فرمایا۔ بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کا اور ان کی نافرمانیوں کا، ان کی برائیوں کا، ان کی سرکشیوں کا۔ اور جس وقت بنو اسرائیل کے حالات کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے شروعات کی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں۔ نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حالات کا ذکر کیا اور پھر نعمتوں کا ذکر کیا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کے حالات جہاں ختم ہو رہے ہیں تقریباً 80 سے زائد آیتوں کے بعد 86 یا 84 آیتوں پر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کیا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی تھی۔ اس نعمت کو بھی یاد کرو، تمہارا جو مقام تھا، تمہارا جو مرتبہ تھا تمام لوگوں میں اونچا بنایا گیا تھا۔ تم پر کئی طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی پریشانی رہی، منت سلوہ نازل کیا گیا۔ تم نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کی، دنیا میں اس سے پہلے یہ برائی نہیں ہوتی تھی، تم نے اس کو ایجاد کیا، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ تم نے جب بھی توبہ کیا قبول کر لیا گیا، یہاں تک کہ تم نے انبیاء کا بھی قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر تمہیں تمہاری کتاب میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی تھی، تم نے ان کا بھی انکار کر دیا، ان کو بھی جھٹلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر کسی کی کوئی دولت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ، کوئی دیت، کوئی رشوت، کوئی معاوضہ
کوئی بھی چیز قبول نہیں کیا جائے گا کہ چلیے اتنا پیسہ لیجئے اس کو معاف کر دیجئے، بدلے میں اتنی رشوت لیجئے اس کو معاف کر دیجئے. ایسا کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی مال کام نہیں آنے والا ہے. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اور وہاں پر کوئی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی، نہ دولت کام آئے گی. جو مال ہے، انسان دنیا کے اندر مال کے لیے بہت سی برائیاں کرتا ہے، مال کام نہیں آئے گی. انسان دنیا کے اندر اپنوں کے لیے بہت سی برائیاں کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے بھی کام نہیں آئیں گے. کوئی سفارش کرنا چاہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، کوئی مدد کرنا چاہے کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو ایسے دن سے. بنو اسرائیل کو یہاں آخر میں قیامت کا ڈر دلایا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں احساس تھا کہ بس ہم چند دن رہیں گے جہنم میں اور پھر نکال دیے جائیں گے. ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا نہیں دے گا. اگر سزا دے بھی دیا تو یہ چند دن کے لیے ہوگی اور پھر ہمیں نکال دیا جائے گا جہنم سے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اس طرح نہیں ہوگا. جو چیز انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے، بچانے والی ہے، وہ اس کا عمل ہے. انسان بچانے والا نہیں ہے، مال بچانے والا نہیں ہے، کوئی نیک انسان بھی بچانے والا نہیں ہے. کوئی نیک انسان تمہارے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے. یعنی دوسرے کی نیکی بھی آپ کو کام نہیں دینے والی کہ کوئی نیک انسان آپ کے لیے التجا کرے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے، لیکن یہ سفارش وہ خود سے نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں سفارش کرنے کا حکم دے گا، جب سفارش کی اجازت دے گا تب وہ سفارش کریں گے. اور پھر جب انہیں سفارش کی اجازت دی جائے تو سفارش کس کے لیے کرنی ہے؟ کون سے انسان کے لیے سفارش کرنی ہے؟ یہ وہ طے نہیں کریں گے، یہ اللہ طے کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کہے گا سفارش کرو، تب نبی سفارش کرنا شروع کریں گے. لیکن کس کے لیے سفارش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فنا کے لیے سفارش کرو، نبی صرف اور صرف فنا کے لیے ہی سفارش کریں گے. وہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہیں اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے. سفارش کے لیے دونوں قاعدے ضروری ہیں. ایک تو سفارش کرنے والے کو سفارش کا حکم ہو، اور دوسرا کس کے لیے سفارش کرنا ہے اس کی نشاندہی ہو. کوئی خود سے سفارش نہیں کر سکتا، اور اگر سفارش کا حکم دے دیا جائے، اجازت دے بھی دی جائے، تو جس کے لیے چاہے اس کے لیے سفارش نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت میں سفارش کام نہیں آئے گی. اگر اللہ نے ہمارے لیے سفارش کی اجازت نہ دی تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو نبی کو سفارش کا حکم دیا جائے گا، سفارش کی اجازت دی جائے گی. لیکن یہ کہاں طے ہے کہ ہمارے لیے اجازت دی جائے گی؟ کس کے لیے اجازت دی جائے گی؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوا. اور پھر کم سے کم وہ انسان جو کافر ہے، کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ کافروں کے لیے سفارش ہوگی. کافروں کے لیے سفارش نہ انبیاء کریں گے، نہ صالحین کریں گے، نہ خاندان والے کریں گے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کے لیے سفارش کی اجازت دے گا. اور ان یہودیوں سے یہی کہا گیا ہے
کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے. یعنی اگر تم کفر کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور پھر تم یہ سمجھو کہ ہم اس بنو اسرائیل ہیں، ہم موسیٰ کی قوم ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم یوسف علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں، تو کسی نبی کی قوم ہونا تمہارے لیے کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. تمہارے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے سفارشیں ہوگی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعض حالات کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک، اور یاد کرو اس دن کو جب اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس کو مکمل کر دیا، وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے امام ٹھیک ہے، لیکن وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے بھی، جیسے مجھے امام بنانے والا ہے ایسے ہی میری ذریت میں سے بھی کسی کو امام بنا دے. قال لا ينال عهد الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالمین میرے وعدے کو نہیں پائیں گے. امام بنایا جائے گا لیکن چند لوگوں کو جو آپ کی طرح ہوں گے، ان میں سے جو غلط راستے پر جائیں گے انہیں نہیں بنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کئی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، کئی کلمات سے، کئی باتوں سے آزمایا. جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں آزمایا. آگ میں ڈالے گئے، انہوں نے قبول کر لیا، برداشت کر لیا، صبر کیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا. جب اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شہر والوں کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے مارنا چاہا، انہوں نے تکلیف دینا چاہا، گھر سے نکالنا چاہا، گھر سے نکلنے کو قبول کر لیا، برداشت کیا، لیکن توحید کی دعوت نہیں چھوڑی. جب انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ میں بیاب و زمین، ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں ہے، وہاں لے جا کر چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی راضی ہو گئے اور اپنے بیوی کو، اپنے معصوم بچے کو اس جگہ لے جا کر چھوڑ کر واپس فلسطین کی طرف چلے گئے. جب انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کریں، وہ اس کے لیے بھی راضی ہو گئے. انہوں نے چھری لی، بچہ لیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے وہاں بھی انہیں کامیاب کر دیا. اس طرح سے کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے گزرنا پڑا اور ہر جگہ وہ کامیاب ہوئے. اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، جہاں بھی انہیں آزمایا گیا وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے. پھر اللہ کہتے اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اللہ کی نعمت، اللہ کی جانب سے اعزاز انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے.
ہر مصیبت پر صبر کرتا ہے، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات کو ہر حالت میں قبول کرتا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول بناتا ہے۔ لوگوں کا امام یعنی لوگوں میں مقبولیت، لوگوں کا سرپرست، لوگوں کا رہنما، لوگوں کا رہبر، نبی، اللہ نے انہیں نبی بنایا، رہبر بنایا، رہنما بنایا، اور ان کا نام رہتی دنیا تک اتنا مشہور ہو گیا، ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی، قال ومن ذریتی۔ نیک انسان کی عادت ہوتی ہے کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نیک کام کیا، خیر کے کام کیا اور مجھے ایک مقام ملا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد بھی یہ خیر کے کام میں میرے شریک رہے، میرے راستے پر چلے، اور اسے بھی دنیا کے اندر یہ مقام حاصل ہو۔ ایک باپ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بھی بیٹا، اس کی بھی اولاد میں جو شرف اس کو ملا ہے، اس طرح کا شرف اس کی اولاد کو بھی ملے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری تمام اولاد کو بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے کچھ لوگوں کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے خاندان میں سب کے سبھی اچھے ہو جائیں، سبھی نیک ہو جائیں۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، باپ نیک ہیں، اسی نیک باپ سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اسی باپ کی تربیت میں سب رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب کے سب باپ کی طرح نیک بنے۔ کچھ باپ کی طرح ہو سکتے ہیں، کچھ باپ سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں نیکیوں میں، اور اس میں کچھ بیکار بھی ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ بنو اسرائیل کے جو انبیاء بنے، جو انبیاء کو بھیجا گیا تھا، وہ اسحاق علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام وغیرہ سب اسحاق علیہ السلام سے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام سے۔ تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق سے، ادھر اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں تھے، انبیاء کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے چل رہا تھا، اور ایک بڑا عرصہ گزر جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے، خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام میں کئی نسلوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا تھا کعبہ، آخری نبی ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل سے آئے وہ اسی کعبے میں آئے، کعبے کے اطراف پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد کعبے کے پاس لایا گیا، اور پیدا ہونے سے پہلے کعبے کی حفاظت کی گئی کہ یہ آپ کے باپ نے بنایا ہوا گھر ہے، یہ آپ کے والد نے توحید کا مرکز بنایا تھا، اب اس جگہ پر لوگوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے باپ کی دعوت کو مکمل کرنا، اور اس گھر کو جو توحید کا گھر تھا شرک میں مبتلا ہو گیا، اس کو پاک کر کے دوبارہ توحید کا مرکز بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے کعبے کو شرک سے پاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد سے وہ بنایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ قال لا ينال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں
ظالمین میرا وعدہ نہیں پا سکیں گے۔ گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر نبی کی اولاد میں سے بھی کوئی غلط راستے پر جاتا ہے تو اسے نبی کی طرح نعمتیں حاصل نہیں ہوگی، نبی کی نبوت فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے باپ فلاں تھے، ہمارے دادا فلاں بزرگ تھے، دادا فلاں بزرگ تھے، لہٰذا دادا کی جتنی نسل ہے سب کے سب بخشے بخشائے ہیں۔ یہ کس خاندان سے ہیں؟ یہ آل بیت سے ہیں، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر اپنے آپ کو ان کی نسل کا بتا کر ہیرا بتایا جاتا ہے۔ گویا کہ ساری قوموں کے درمیان میں یہ انسان ایک ممتاز ہے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے اس کے خاندان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی شکل دیکھیے، نہ شکل اسلامی ہے، کپڑے دیکھیے نہ کپڑے اسلامی ہیں، اخلاق دیکھیے وہ اسلامی نہیں، نماز دیکھیے وہ نبی کی نہیں۔ بس ہم حسینی ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم عمری ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں۔ اس طرح سے لوگوں نے نسبتوں کا ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، نسبتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں امام ضرور ہو سکتے ہیں، نبی ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی ذریت میں سے غلط راستے پر جائیں گے، ظالم ہوں گے، ان لوگوں کو ہمارا وعدہ نہیں ملے گا، یعنی ہماری نعمتیں ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ عمل کی اہمیت کو بتا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام نے نیک لوگوں کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا مستحق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔